الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمنية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبحوا بحمد ربك وأكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائی اور بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ جل شانہ و منوالہ نے ہمیں اپنا فضل سے پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے آج ہم مخلوق ہیں. اللہ نے نہیں بنایا تو مخلوق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ان پر. اللہ نے ہمیں بنایا، پھر یہ بھی اللہ کا احسان ختم نہیں ہوا. اللہ جل جلالہ و منوالہ نے پتھر بھی بنایا، درخت بنایا اور ایسے ہی درندے اور پرندے بنایا. ان میں ہم کو نہیں پیدا فرمایا. خالق نے اپنا فضل سے انسان بنایا. پھر انسان میں بھی اللہ جل شانہ و منوالہ نے بہت تقسیم کیا. دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ایمان والوں کی گھر میں پیدا فرمایا. دنیا میں آتے ہی ہم نے اللہ کی برائی سنی. کتنے انسان ہیں دنیا میں جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا. تو دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے جو نعمت بندہ کو عطا فرمایا، ان سارے نعمتوں میں سب سے بڑا نعمت جو ہے وہ نعمت ایمان ہے. کیونکہ انسان کی ساری چیز جو ہے دنیا کے، یہ سارا ان کے ساتھ چھوٹ جائے گا، لیکن ایمان ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا. اس لیے جس کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا اور دنیا میں کچھ نہیں ملا، پھر بھی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گیا. دوستو، دنیا میں کچھ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کا زندگی. نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرا بستر زمین ہے اور کچھ نہیں ہے، کمبلی وغیرہ کچھ نہیں. میں آرام کرتا ہوں زمین پر، اور میرا تکیہ میرا ہاتھ ہے، اور میرا سالن روٹی کھانے کے لیے بھوک ہے. دوسرا کسی چیز کا ضرورت نہیں ہوتا، بھوک سے میں کھا لیتا ہوں. اور پھل میوہ میرا درخت کی پتے اور گھاس. صبح شام میں کرتا ہوں. میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، پھر بھی میں پورے دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہوں. ہماری نے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ کے پاس ہے نہیں کچھ اور پھر آپ روپیہ غنی دنیا میں کیسا؟ اس اعتبار سے کہ میں اللہ کی سوا اور کسی کا محتاج نہیں ہوں. مجھے کسی کا ضرورت نہیں، دنیا میں میں کسی کا محتاج نہیں، صرف اللہ کا محتاج ہے. تو دوستو، ایسا بھی زندگی گزارے، لیکن ایمان مل گیا تو ایمان کی برکت سے اس کو دنیا میں دل کی سکون ملے گا. اللہ ایمان والوں کو دل کا سکون عطا فرماتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب دل میں اللہ ہوتا ہے تو دل اطمینان ہو جاتا ہے. اور دوستو، جب ایمان والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایمان کے ساتھ تو وہ خوشی کے ساتھ جاتا ہے.
اللہ کا رحم اور کرم ہوتا ہے، وہ اللہ کی فضل اور کرم سے، رحم سے وہ دنیا سے خوشی کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو رہا ہے، ان کا بیوی محترمہ شام کی تھے تو رو رہا ہے، اور انہوں نے فرمائی کہ اے میرا شوہر کا تکلیف پریشانی، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا نہیں، وہ طرف آج تو میرا خوشی کا دن ہے، ابھی جو موت ہے اور موت کا وقت آیا میرا، یہ خوشی کا وقت آیا۔ کیوں کہ میں تو جا کے میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا، اسی لیے موت سے مجھے دنیا میں اور کون سا چیز ہے جو مجھ کو خوش کرے۔ تو خوشی کے ساتھ ایمان والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایمان پر تو وہ خوش ہوتا ہے، اور ایمان پر جا رہے ہیں اس کا علامت ظاہر ہوتا ہے، اس کی پیشانی میں پسینہ آ جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ کیوں کہ اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتہ نے خوشخبری سناتا ہے، اور اس کا جو جگہ جنت، اس کی جنت کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اس جنت کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں کہ ہائے افسوس، میں نے تھوڑا سا عمل کیا دنیا میں، یہ تھوڑا سا کچھ نماز روزہ ایسے کچھ گشت کر لیا، 3 چلہ دے دیا، آج زیادہ سے زیادہ سال لگایا، اور تھوڑا سا گشت اور ایسا ہی مشورہ، اس پر اللہ نے مجھے اتنا دیا، پورا زندگی کیوں نہیں لگایا؟ اگر پورا زندگی میں نے اس کے پیچھے لگاتا تو مجھے کتنا بڑا جنت اور کتنے خوشی کا چیز مل جاتا۔ تو اس کو دیکھ کر اس نے افسوس کرتا ہے، اس کے افسوس پر اس کی پیشانی میں پسینہ آ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے۔ تو دوستو، خوشی کی ساتھ دنیا سے رخصت ایمان والوں کو، دوستو خبر میں ایمان والوں کو ایمان کی برکت سے جنت کی بستر ملے گا، جنت کی لباس۔ یہ دنیا کی جتنا قیمتی بھی ہو، کفن یا گھٹیا ہو، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کی وقت جب آیا تو انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وصیت کیا کہ دیکھو مجھے پرانے کپڑا میں دفن کر دو۔ تو ام المومنین نے فرمائی کہ بزن کیوں، ہم نئے کفن تو آپ کو دے سکتا ہے، میں ہو میرا بھائی ہے، ہم دے سکتا ہے، میں وجہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا دیکھو یہ جو پرانا اور نئے کفن اس کا کوئی اعتبار نہیں، دنیا سے میں ایمان کے ساتھ آخرت میں پہنچ گیا قبر میں تو فوراً اس کفن کو کھولا جائے اور جنت کا کفن میرے لیے آ جائے گا۔ اگر نعوذ باللہ ایمان کی بغیر دنیا سے گیا، ایمان ضائع ہو گیا، تو قبر میں جاتے ہی جہنم کی لباس مجھے پرایا جائے گا۔ اسی لیے تمہارے نئے اور پرانے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ نئے کا زیادہ حقدار زندہ ہے، تو اسی لیے انہوں کو پرانے کپڑا ہی میں کفن دیا گیا۔ تو دوستو، ایمان کی برکت سے قبر میں بھی آرام، راحت، عزت۔ قیامت کے دن ایمان والوں کو وہاں بھی اور خوشی ہے، اللہ کی عرش کی سایہ میں اس کو ایمان کی بدولت جگہ ملے گا، سیدھے ہاتھ پر نامہ عمل آئے گا اور وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ میرا نامہ عمل دیکھو، پڑھو، کتنے خوشی کی چیز ہے اس میں۔ تو دوستو، اور ایسا اس کو نہیں ملے گا، ایمان والوں کو بہت شان سے ملے گا۔ بندہ کو اللہ کے سامنے پیشی ہوگا، فرشتہ اس کی نامہ عمل کو سیدھے ہاتھ پر دے گا اور ایک چیخ ایسے زور سے لگائے گا آواز کہ فلانا کی بیٹا فلانا کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک سارے میدان محشر میں جتنے انسان سب اس آواز کو سنے گا کہ ایک اللہ کی بندے کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کتنے خوشی کی بات۔ پھر جب فضیلات میں ایمان والا حاضر ہو جائے گا تو فوراً وہاں ان کی نور ظاہر ہوگا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وایمانہم۔ دوستو، سامنے دائیں ایمان کا نور ہوگا اور اسی ایمان کی نور کے پیچھے چلتے چلتے وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ فضیلات اس کا کوئی
कठिन भी नहीं होगा, परेशानी का कोई सबब नहीं बनेगा, खबर ही नहीं रहेगा, वो तो जन्नत की दरोगा पर पहुंच जाएगा। फिर ईमान की बरकत से जन्नत उसको हमेशा के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने हमें ईमान वालों की घर में पैदा फरमाया और ईमान की दौलत से अल्लाह ने हमें नवाजा। इसीलिए दोस्तों, इस पर ही अल्लाह का एहसान खत्म नहीं। अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने पिछले नबियों की उम्मत में हमें नहीं पैदा फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में नहीं लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, किसी नबी की उम्मत में हमें पैदा नहीं फरमाया। सय्यदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। और अल्लाह ने कुरान में हमका खैरुल उम्म, बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने नाम रखा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया में सबसे पीछे आया हो, लेकिन जन्नत में सबसे पहले तुम दाखिल हो जाओ, शुरू से जन्नत तुम होगी। तो दोस्तों, फिर इस पर अल्लाह के एहसान खत्म नहीं, इसके ऊपर अल्लाह ने और एहसान फरमाया। क्या है कि अल्लाह ने हमें अवालीन में पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह वालों ने फरमाया कि हमें आखिरीन में पैदा फरमाया। इस उम्मत की अवालीन जो है सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हुम है। लेकिन दोस्तों, इनका फजीलत बेहद है, बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों, उस जमाना में अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, ये लोग भी था। हम जैसे आराम और राहत की तलाश करने वाले और अपना नफ्स की पीछे चलने वाला, हो सकता है उन पर जो मुजाहिदा और कुर्बानी आया वो हम पर आता तो हम नाउज़ुबिल्लाह उनके साथ हो जाते। ऐसा कोई इब्तिला में अल्लाह ने हमें नहीं डाला। बगैर इब्तिला और इम्तिहान की हमको सय्यदुल कौनैन की उम्मत में अल्लाह ने शुमार कर लिया। फिर दोस्तों, और कितने बड़े बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आरज़ू फरमाया, तमन्ना किया, एक मर्तबा फरमाया कि काश मैंने मेरे भाइयों को देख लेता। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम लसना इख्वानना, क्या हम आपकी भाई नहीं है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम असहाबी, तुम तो मेरा सहाबी हो, लेकिन मेरा भाई वो है जो मेरे बाद आने वाला है और बगैर देखे मुझे मेरे ऊपर ईमान लाने वाले हैं, वो है मेरा भाई। तो अल्लाह की कितना बड़ा चीज है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको भाई बनाया, देखने की आरज़ू फरमाया। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये वो उम्मती आपको नहीं देखा और आप भी उनको नहीं देखा। क़यामत के दिन सारे नबियों की उम्मत वहाँ हाजिर होंगे, तो आप कैसे आपकी उम्मत को पहचानेंगे? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मैदान में 100 घोड़ा है। घोड़ा मालूम है ना, सब घोड़ा सुर्ख, एक घोड़ा सिर्फ उसमें दूसरा कलर है, उसकी सर में, पेशानी में सफेदी, पैर में सफेदी। तो ये 100 घोड़ा में वो घोड़ा वाले अपने घोड़ा को पहचान के निकलने में कोई तकलीफ होगा? तो सहाबाए किराम ने फरमाया नहीं, क्योंकि वो तो सारे एक कलर की है, एक रंग है उनका, सारे के सारे सब सुर्ख है, किसी में सफेदी है नहीं, इसमें ही है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यातूना उम्मती यौमल क़ियामत गुर्रम मुहज्जलीन मिन असारिल वज़ू, मेरा उम्मत क़यामत के दिन जो आएगा उनकी वज़ू की आज़ाद से नूर चमकता हुआ होगा, और ये देखकर मैं पहचान लूंगा कि ये मेरा उम्मती है। दोस्तों, कितना बड़ा बात है। इसी वजह से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उन्होंने अपने हाथ धोता तो बगल तक चले जाते। शागिर्दों ने पूछा कि इतने दूर तक क्यों? ये तो नहीं है, दरमियानी में काफी है आपके लिए। फरमाया यतीलु गुर्रती, ताकि क़यामत के दिन मेरा नूर ज्यादा चमके, ज्यादा लगे, इसलिए। तो वो उनके लिए है, हर एक के लिए नहीं। तो दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा वालों ने हमें आखिरीन में बनाया, ईमान दिया, और उसकी बात अल्लाह की बड़ा फजल है कि दुनिया के कितने मुसलमान भी है, कितने इंसानों को हम देख रहे हैं कि कितने मुसलमान हैं और किस को किस चीज के साथ अल्लाह ने जोड़ दिया।
किसी को दोस्तों अल्लाह ने दुकान के साथ जोड़ दिया, उसको दिन और रात उसी का फिक्र है, और वो दिल में ऐसा घर करके गया कि कोई साथी उनके कोई भाई जाए, दोस्त जाए और उसकी दुकान का तारीफ करे कि आपकी दुकान तो बहुत शानदार है, तो वो उसको करीब बैठाते हैं और चाय पिलाते हैं, खुश हो जाते हैं। किसी को अल्लाह ने गाय बैल की फार्म के साथ जोड़ दिया, उसका दिन और रात उसी के पीछे, इसका तारीफ सुने तो खुश होता है, इसकी कोई बुराई सुने तो नाराज होता। किसी को अल्लाह जल्ला शानो ने दुष्ट के साथ जोड़ दिया, उसका पूरा दिन और रात दुष्ट के पीछे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं। दुष्टो ऐसे किसी का और किसी चीज के पीछे जोड़ दिया, उसका दुनिया आखिरत का सारा चीज खत्म। लेकिन अल्लाह अपने फजल करम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम की जमाना से इतने दूर की बात भी हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से जो इस उम्मत को मिला, नबी वाला मेहनत, अल्लाह ने हमें उस नबी वाला मेहनत के साथ जोड़ दिया। दोस्तों इसीलिए इसका शुक्रिया हम अदा करें तो अदा नहीं हो सकता। अब दोस्तों हमको जो अल्लाह ने ईमान दिया, हम ईमान वालों पर तीन चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज जो है कि दोस्तों आज ईमान तो असल सरमाया है इंसान का, जो असल ईमान वालों पर सबसे जरूरी चीज है कि अपने ईमान का हिफाजत करें। ईमान वाला ईमान से गाफिल नहीं हो सकता, हर वक्त अपने ईमान का फिक्र हो। ईमान से गाफिल हो तो ईमान का दुश्मन उसका खत्म कर देते। जब दुनिया में इंसान आया उनके साथ उनके ईमान का दुश्मन भी आया। इसीलिए दुनिया में इंसान की जान का दुश्मन जो होता है वो सोता है, आराम करता है, एक जगह से दूसरा जगह जाता है, कभी दुश्मनी भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ईमान का जो दुश्मन है वो रात और दिन कभी वो गाफिल नहीं होता, वो ईमान वालों की दुश्मनी में लगे रहते हैं। इसीलिए दोस्तों अल्लाह ने जिनको ईमान दिया, ईमान की कीमत जिनके सामने था, इन्होंने हर वक्त अपने ईमान का फिक्र कि हमारा ईमान बाकी रहे। इसीलिए ईमान वालों पर ये फर्ज है कि अपने ईमान का हिफाजत करें, ईमान का ख्याल रखें। अबू मुलैका ताबीन, अबू मुलैका रहमतुल्लाह अलैहि, इन्होंने फरमाया कि मैंने 30 सहाबा इकराम की सोहबत उठाई, इनसे हमने दीन सीखा, लेकिन वजदना कुल्लुहुम यखाफून अला ईमानिहिम निफाक। ये सारे सहाबा इकराम जिन पर अल्लाह राजी है वो अपने ईमान के बारे में डरते हैं कि हाँ क्या हम ईमान पर है या मुनाफिक हो गया। कितने बड़ी बात है। लेकिन आज हमारे क्या हाल है, क्या हम सुबह शाम हमारे ऊपर रोजाना सूरज तुलू हो रहा है, गुरूब हो रहा है, क्या हमने हमारे ईमान के बारे में कोई ऐसा फिक्र है कि भाई हमारा ईमान का क्या हाल है। हाँ असल में हम ईमान वाले हैं या ईमान से हम निकल गए। इससे और बड़ी बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के दरमियान हाजिर है मदीना में। हजरत हंज़ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका किस्सा मशहूर है, फज़ाइल अमल में भी है। दोस्तों घर गया, बीवी बच्चा में खाने पीने में थोड़ा सा मशगूल हुआ, इतने में उनका ईमान का फिक्र पैदा हो गया। तो देखा कि मजलिस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब था मजलिस में मस्जिद में, तो उनकी ईमान का जो कैफियत था वो अभी बाकी नहीं है, थोड़ा सा। लेकिन हमारे तो ऐसा नहीं कि घर किया तो घिर गया, सब खत्म, क्या आखिरत क्या ईमान, सब भूल के दुनिया ही दुनिया, ऐसा नहीं। दुष्ट थोड़ा सा तो फर्क आया। इतने में उन्होंने खाना पीना सब छोड़ा और चिल्लाना शुरू किया। फरमाया नाफका हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। दोस्तों ये नबी वाला मेहनत जो है ये अपने ईमान को हिफाजत करने की मेहनत है। इसमें जितना हमारा जान माल लगेगा इतना हमारा ईमान की हिफाजत का फिक्र पैदा होगा। और ना तो मुसलमान लाखों हो गए, अरे भाई मुसलमान ईमान तो है और क्या, इसकी बात क्या। लेकिन जितना ईमान वाला का जितना ईमान मजबूत उतना ही उनकी ईमान की हिफाजत का फिक्र। घर में ठहरा नहीं रहा, वही अपने घर से निकल पड़े और चिल्ला रहे, क्या कहते हैं कि नाफका हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। चिल्लाता चिल्लाता हुआ दोस्तों रास्ता में उम्मत की सबसे बड़े शख्सियत हजरत सैयदना अबू बकर से मुलाकात हो गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या हो हंज़ला, तुम क्यों चिल्लाते हो।
تو فرمایا کہ میں تو منافق ہو گیا. بولے سبحان اللہ، آپ کیسے منافق ہو گیا؟ آپ تو سچا پکا مسلمان ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں، جنت و جہنم کی بات سنتا ہوں، تو دل کی جو کیفیت، ایمان کا جو کیفیت ہے، گھر میں جب بیوی بچہ میں ہوتا ہو تو وہ باقی نہیں رہتا، فرق ہو جاتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا ارے حنظلہ، تو میں بھی یہی بیمار میں مبتلا ہوں، میں بھی منافق ہو گیا. کون شخص ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ سارے نبیوں کی امت میں سے سب سے پہلا امت جو جنت میں جائے گا میرا امت، اور میرا امت کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ابو بکر سے پہلے. فرمایا سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا. اور دوستو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخصیت ہے کہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازہ کھول دیا جائے گا، 8 دروازہ سے ان کو استقبال ہوگا. ایسا شخصیت فرما رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. دونوں بھاگ کے مسجد میں آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا. دوستو اسی لیے ہمارا تعلق مسجد سے ہو، اسی لیے مسجد میں مشورہ ہوتا ہے. دوستو اسی لیے مسجد میں ہم جو بیٹھتے ہیں تعلیم کی حلقہ ہوتا ہے، اور اسے گھر گھر جا کے ہم جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں ایمان کی بات، مقصد یہی ہے تاکہ ہمارا ایمان کا حفاظت ہو جائے. دوستو فوراً آ کے مسجد میں حاضر ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ حنظلہ تم منافق ہو گیا. عجیب بات، کیسے تم منافق ہو گیا؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں تو میرے ایمان کا یہ کیفیت، گھر میں جاتا ہوں بیوی اور بچے میں تو کھانے پینے میں مشغول ہوتا تو یہ حالت باقی نہیں رہتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گیا کہ یہ تو حنظلہ کی ایمان کا فکر ہے، ایمان کی فکر اتنا غالب ہے اور ان کا ایمان اتنا قوی ہے کہ تھوڑا سا فرق بھی برداشت نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ حنظلہ تمہارا جو حالت اور کیفیت مسجد میں ہوتے ہیں وہی حالت اور کیفیت تمہارا گھر میں بھی باقی رہتا تو فرشتہ تمہارے بستر پر تمہارے ساتھ مصافحہ کرتا. ارے مرتن کرتن یہ حالت ہوگا، پھر وہ حالت آئے تو پھر اس حالت کی طرف آؤ. تو اسی لیے دوستو ہمارے لیے اللہ جل شانہ من والہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں وہ ایمان کی حفاظت کی محنت میں لگا دیا اور دوسرے کاموں میں نہیں لگایا. پھر دوستو ہمارے ذمہ میں اور ایک چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ وہ ہم ہمارے ایمان کو بڑھانے کا فکر کریں. ایمان تو ایسا چیز ہے کہ اس کو بڑھانے کا فکر ہو تو وہ بڑھتا ہے اور اس سے غافل ہو جاتا ہے تو گھٹتا ہے. مسلمان ہے، نام بھی مسلمان ہے، نام عبداللہ، عبدالعزیز، عبد الرحمان، یہ نام تو ٹھیک ہے لیکن کام میں اسلام کا قریب نہیں. مسلمان ہے یا غیر مسلمان فرق بھی نہیں ہے. کیوں؟ ایمان تو ہے لیکن ان کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے اتنا کمزور ہو گیا کہ اس نے ان کو اللہ کے حکم پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کھڑا کر نہیں سکا. ان کا حالت کیا ہو گیا؟ نہ حرام سے بچ سکتے، نہ فرمانی سے بچ سکتا، گناہ سے بچ نہیں سکتے. ایمان ایسا ایمان کمزور ہو گیا کہ اس کی ایمان نے ان کو نافرمانی سے نہیں روکتا. بھائی دوستوں اور بزرگوں، ان کا ایمان کا حالت ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، ہاسپٹل میں یہ اس کو لگایا ہوا ہے، بستر پر ہے اور اس کی دوا قریب رکھا ہوا ہے، سارا چیز اس کے پاس ہے لیکن ان کے اندر اتنا طاقت نہیں کہ وہ دوا لے کر اپنا ہاتھ سے وہ کھائے یا دوا پیے. لیکن وہ آدمی مردہ ہے یا زندہ ہے؟ زندہ ہے لیکن وہ زندہ تو ہے، کسی کام کے نہیں ہے، نام کی زندہ ہے. بالکل ایسا ہی آج ہمارا حال یہی بن گئے. نہ ہمارے ایمان نے اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، نہ اللہ کے حکم پر ہمیں ڈالتا ہے. تو اسی لیے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے اتنا ایمان حاصل کر لے، محنت کر کے اتنا ایمان بنائے کہ جس ایمان نے اس کو اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے اور اللہ کی نافرمانی سے روک دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایمان حاصل کیا. تو ان کے اوپر نماز تو چھوڑنا، روزہ چھوڑنا یہ تو بہت بڑھیا بات ہے، سنت بھی ان سے فوت نہیں ہوتا. دنیا کی جس ماحول میں بھی گیا حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سنت کو بھی نہیں چھوڑا.
ان کے پاس اللہ اور اللہ کی رسول سب سے زیادہ محبوب، اللہ کی حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب ان کے پاس سب سے زیادہ محبوب۔ دنیا کی ساری چیز کو چھوڑ سکتے لیکن حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، جس ماحول میں جائے۔ یہ ایمان کی طاقت کی برکت سے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جب ایران پہنچے تو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایران فتح ہونے سے پہلے چاول اپنے آنکھ سے نہیں دیکھا، سنا ہے لیکن کھایا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ سیرت میں ہے صحابہ کرام جب ایران میں داخل ہوا تو ایک باغ میں پہنچا تو وہ باغ والا بھاگ گئے، وہ غیر مسلم تھا، مجوس ہو بھاگ گیا، کھیتی والا بھاگ گئے۔ تو صحابہ کرام کو ایک بڑا بیگ ملا جس میں جو پور ہے، تو انہوں نے کھلا تو دیکھا یہ کیا چیز ہے، گندم بھی نہیں ہے، مکئی بھی نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ان کو پہچاننے وہ نہیں پہچانے، تو اس کو اٹھا کے پورا بیگ لے گیا امیر صاحب کے پاس۔ امیر صاحب کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو فرمایا کہ بھائی امیر صاحب ایک گھوڑا لے آؤ، تو گھوڑا لایا، گھوڑا کے سامنے پیش کیا تو اس گھوڑے نے آرام سے کھانا شروع کر دیا۔ کہا کہ بھائی یہ تو سارا کھا جا رہے ہیں، مرتا نہیں۔ انہوں نے سمجھا پہلے کہ یہ چھوٹ کے ہم کھا کے مرے، تو دیکھا کہ یہ تو جانور نہیں مر رہے۔ کہا کہ بھائی رکو رکو اس کو۔ پھر ایک ایرانی کو پکڑ کے لایا، ترجمان لایا، پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا عروس، اسی کا نام ہے چاول۔ صحابہ کرام کا سبحان اللہ، یہی چیز ہے اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دے کے کیا، چاول۔ تو اس حالت میں صحابہ کرام ایران میں پہنچے تو جماعت کیا ایران کے شاہ ایران کسریٰ کو دعوت دینے کے لیے، تو اس نے بڑا دسترخوان لگائی ان کے اکرام کے لیے، اور دور سے وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان نے تو صحابہ کرام نے ایسا شاندار دسترخوان دیکھا ہی نہیں کبھی، تو کیا کرتا ہے اس کھانے کے سامنے؟ تو کھانا شروع ہوا تو ایک کی لقمہ دسترخوان پہ گر گیا، تو صحابی نے اس لقمہ کو اٹھایا کھانے کے لیے، تو دوسرے ایک نے شاید وہ تابعین ہو گئے یا پیچھے والے، انہوں نے ایسے ہی ہاتھ سے ان کا حرکت لیا، تو اس نے پوچھا صحابی نے کیا ہوا؟ بولے تم کو معلوم نہیں، یہ عرب نہیں ہے، یہ تو ایران کے شاہ ایران کی دسترخوان ہے، وہ تو کہے گا کہ ہم تو کھانے پر کی للچا ہے، ہمارے اندر لالچ ہے اور ہم اس کے حارث ہیں۔ تو صحابی بہت غصہ ہو گیا اور فرمایا تم کیا کہتے ہو مجھے؟ انترک سنت حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم لمرضات هذا الحمقى، ان بیوقوفی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے میں میرے حبیب کا سنت چھوڑ دوں؟ یہ حالت تھا۔ آج ہمارا ایمان کا کیا حال ہے ہم خود ہی دیکھیں، کسی شادی کی مجلس میں گیا تو سنت کہا جاتے ہیں، کسی اور ماحول میں گھر گیا تو اس میں کیا ہمارا حالت ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کا دلیل ہے۔ اسی لیے دوستو یہ جو تحریک ایمان، یہ دعوت والا محنت چلائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہی مقصد یہی ہے کہ ہمارے ایمان میں قوت آ جائے کہ ہر حال میں ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، ہم تو اللہ کی زندگی چلائیں گے اللہ کے حکم کو دیکھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر۔ اس سے چاہے بیوی خوش ہو یا ناراض ہو، اولاد خوش ہو یا ناراض ہو، میرا ماحول کیا کہے، میرا بستی والا کیا کہے، یہ ایمان والے کی دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ایمان والا تو وہ دیکھے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مجھے کیا بتا کے کیا۔ یہ ہے ایمان کا طاقت کا بات۔ اور صحابہ کرام کو ایسا ایمان حاصل ہو گیا، ایسا ایمان ان کو بھر گیا کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا آسان۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شراب کا بہت عادی تھا، بہت زمانہ سے۔ عرب والے فخر کرتا تھا جاہلیت کے زمانہ میں کہ ہمارے گھر میں اتنے پرانے شراب ہے اور شراب کا مجلس لگتا ہے ان کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں مہمان آیا، میں نے ان کو شراب تقسیم کر رہا ہوں، جیسا کہ کوئی مہمان آیا شربت چائے لگتا ہے تو شراب لگتا تھا۔ انہوں نے شراب پینے کی، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہاتھ میں لیا، اتنے میں آواز ہوا۔ فرمایا کہ بھائی انس دیکھو باہر میں کیا آواز ہو رہا ہے۔ انہوں نے آ کے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والا نے اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ فرمایا انس رضی اللہ عنہ کہ بس یہ بات لے کر میں جب گیا اور ان کو جب سنایا تو جو پی رہا تھا انہوں نے فوراً اپنے منہ سے بس اس کو پھینک دیا، ہاتھ میں جو تھا وہ بھی پھینک دیا، جنہوں نے پیا تھا وہ اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش میں لگ گیا۔
فرمایا جب میں مدینہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ شراب کا سیلاب آیا، جن کے گھر میں تھا وہ سارے کے سارے راستہ میں ڈال دیا۔ پھر یہ ہی ختم نہیں ہوا بات، فوراً بھاگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جن برتن میں ہم شراب رکھتے تھے اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ مشکا شریف میں لمبا حدیث ہے۔ بھائی بزرگوں اور دوستوں، ابتدا میں یہ سارے چیز کو سے منع فرمایا تھا کہ ان کی دل سے بھی اس کا محبت اور اس کا ذکر بھی چلے جائے۔ فردہ کی حکم نازل ہوا تو دوستوں جب اعلان ہوا، مسلمان صحابیت میں سے ایک کو گھر واپس آ رہے تھے، قریب پہنچ گئے تھے، اتنے میں آواز سنی تو راستے کے کنارے میں بیٹھ گئی، بچہ کو بھیجا کہ چادر لے آؤ، چادر لے آیا، اپنا بدن کو ڈھاکا، پھر وہ گھر میں پہنچے۔ شوہر نے کہا کہ آ جاتے، تو کیا جواب دیا کہ ہم جب اللہ کی حکم ہمارے کان میں پہنچ گیا، اس کے بعد میں گھر میں آؤں، اتنے میں میرا موت آ جائے تو میں تو اللہ کی نافرمان بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، آج کتنا باتیں ہو رہا ہے، قانون بنائے جا رہے ہیں، پھر بھی مسلمان اس پر، یہ فرض ہے عورت کے لیے لیکن ادا نہیں کر سکتا۔ اور کتنا حکومت کا کوشش ہے کہ مسلمان کا بچہ یہ حرام سے بچ جائے، یہ شراب سے، نشا سے دور رہے، لیکن کیوں کہ ہمارے ایمان اتنا کمزور ہو گیا، جس ایمان نے ہمیں اللہ کے حکم پر کھڑا نہیں کر رہے، اللہ کی نافرمانی سے ہم کو نہیں بچا سکتے۔ تو اسی لیے دوستو اسی ایمان کے پیچھے محنت ہو، تاکہ محنت کرتے کرتے ہمارا ایمان بھی جیسا کہ صحابہ کرام میں کہ ایمان مضبوط ہے اور طاقت رکھتا ہے، وہ طاقت پیدا ہو جائے۔ تیسرا، ہر ایمان والوں کے لیے دوستو ضروری ہے کہ اپنے ایمان پر خاتمہ ہو۔ ایمان پر گیا تو اس کا کوئی پریشانی نہیں ہے، اور بغیر ایمان کے آخرت میں گیا تو اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، مرتے ہی آخرت کی سارے عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے دوستو شیطان کا آخر دم تک بندہ پر کوشش ہوگا کہ کیسے اس کو کیا کرے، ایک بے ایمان بنائے، ان کی ایمان کو لوٹ لے۔ اسی لیے دوستو جو واقعہ ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل بہت بڑے شخصیت امت کے امام اہل سنت جس کا لقب ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، حق کے لیے کتنا بڑا قربانی دیا، سیرت کی کتابیں بھرا ہوا ہے، ان کا انتقال ہو رہا ہے، شاگرد ہے، بیٹا ہے قریب، انہوں نے ان کو تلقین کیا لا الہ الا اللہ، انہوں نے جواب میں فرمایا الہ لا، ابھی نہیں، سب گھبرا گئے، ختم۔ جس شخص نے اپنا زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، اتنے ذلت اٹھائی اور اتنے تکلیف برداشت کی، اور اب ایمان کی بات، ایمان کے ساتھ آخرت میں جانا، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ الان لا، ابھی نہیں، تو کس وقت کے لیے کلمہ؟ اتنے میں پھر انہوں نے دو آنکھ کھول دیا، ان پر لہرا پڑ گیا موت کا، ابھی آنکھ کھولا تھا، بے ہوشی تاری تھا، بے ہوشی نہ گیا، تو فرمایا فوراً کہ ابا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اب نے فرمایا ابھی نہیں، کیا مطلب، کیا ہوا؟ تو تم نے بھی سن لیا؟ بولے ہاں۔ بولے شیطان لعین میرے پاس آیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے احمد، آپ کو تو مجھ سے نجات مل گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، تجھ سے میں ابھی تک اطمینان نہیں ہو، نجات مجھے نہیں ملا، کیونکہ میرے حلقوم میں ابھی تک جان ہے۔ جب کلمہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ حلقم سے ایمان گزر کر کے چلے جائے تو پھر تجھ سے میں امان میں ہوں، اطمینان میں ہوں۔ اللہ والوں کی ایسا فکر تھا۔ تو دوست ہمیں وہ فکر بھی آج مفقود ہے، ارے کیا موت آ جائے تو ایسا مر جائیں گے، مسئلہ ایسا نہیں۔ دوستو موت تو ایسا سخت ہے کہ ایک ساتھ 100 تلوار ایک آدمی میں لگائے، آدمی پر چلا دے تو ان کو جتنا تکلیف اس سے بھی زیادہ، زندہ بکرے کی چمڑا کو ادھار دیا جائے اس سے بھی زیادہ تکلیف۔ لیکن ایمان والوں کو، جنہوں نے زندگی اپنا ایمان پر گزاری اور ایمان کی تقاضا پر اپنے زندگی کو اٹھایا، تو دوستو اس کا تو موت ایسا آسان ہوگا جیسا کہ آٹا کے اندر سے بال کو نکالنا، آرام سے اس دنیا سے ہنستا ہوا چلے جائے گا، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہو گیا۔ تو دوستو
اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اللہ اپنے فضل سے کرم سے نہ ہمارا کوئی ایسا اللہ کے اوپر ہمارا حق یا ہم پر ایسا آیا ہے یا ہم ایسے کی لائق، پھر بھی اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اپنا کرم سے ہمیں وہ ایمان کی محنت عطا فرمایا، جس محنت کے ذریعہ سے ایمان کا حفاظت بھی ہوتا، جس محنت کے ذریعہ سے دوست ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ خاتمہ بالخیر بھی ہوگا۔ دوستو، اصل انسان کے لیے ایمان ہے، اگر ایمان نہ ہو دنیا سب مل جائے گا، پوری دنیا کا بادشاہ نمرود بن جائے، نمرود جیسا ہوا، لیکن ایمان نہیں ہے تو سب سے بڑا مصیبت اس کو دنیا میں ہر وقت پریشانی رہتا ہے، اس کے دل میں سکون کبھی نہیں ہوگا، سارے دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے لیکن سکون نہیں، مرتے وقت ذلت کی موت، جیسا کہ نمرود ذلیل ہو کر مار، فرعون ذلیل ہو کر مرے، قارون دنیا کے بڑے مالدار ذلیل ہو کر مرے، حامان وزیر اعلیٰ تھا پھر بھی ذلیل ہو کر دنیا سے گیا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اور قبر میں جاتے ہی وہ جہنم کی بستر اور جہنم کی لباس اس کو ملے گا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اور قیامت کے دن اس کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل آئے گا اور اس کو اللہ کی چہرہ دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اس کی چہرہ پیچھے کی طرف کر دیا جائے گا، اور اتنے زور سے فرشتہ نے جب اس کو نامہ عمل دے گا تو ایسا زور سے آواز کرے گا کہ فلانا کی بیٹا فلانا ہلاک ہو گیا، تو میدان محشر کی سارے انسان برابر سنے گا کہ وہ ایک آدمی فلانا کی بیٹا فلانا جہنم میں چلا گیا۔ اللہ ہم سب کو حفاظت کرے۔ تو دوستو، ایک تو بات یہ ہے کہ اسی لیے ہمیں اللہ نے ایمان کی محنت دیا، اس کو دنیا کی ہر چیز پر آگے رکھنا، اسی لیے بھائی پہلے ہمارا ایمان اور ایمان کی تقاضا، ایمان نے جو چیز ہم سے مانگتا ہے اس کو آگے، دنیا جو مانگتا ہے اس کو پیچھے۔ پھر دوسرا چیز دوستو، یہ ایمان جو ہے اللہ نے ایمان کے ساتھ ساری چیز کو جوڑ دیا، دنیا کے ایسا کوئی چیز، دنیا اور آخرت کی سارے بھلائی ایمان کے ساتھ ہے۔ اسی لیے دوستو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آیا انہوں نے وہی ایمان کو لے کر آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ما جئت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ، میں اور میرے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آیا سارے کے سارے جو اللہ کی طرف سے بہترین چیز لایا وہ ایمان لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا کہ اور کوئی چیز اللہ کی خزانہ میں اس سے قیمتی ہوتا تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے وہی چیز دے کر بھیجتا۔ پھر دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا، صفا پر چڑھ گئے اور پھر بلایا بنی ہاشم کو، بنی عبد مناف، بنی قصائی، یہ سارے بنی امیہ سب کو جمع کیا۔ کیوں بلایا؟ تو فرمایا کہ جیتو بخیر الدنیا والآخرہ، جیتکم بخیر الدنیا والآخرہ، تمہارے لیے میں نے دنیا آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا یہ اکثر لوگوں کا، عتبہ شیبہ ابو جہل سب جمع ہوئے تھے، تو فرمایا اسی کی محتاج ہوں ہم۔ ارے وہ یہ تو بہت اچھا بات ہے، کیا چیز لایا ہو جس میں ہمارا دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ارے لا الہ الا اللہ مجھ سے لے لو تو تم دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب۔ سب سے پہلا ابو لہب خود پڑھے اور کہا کہ اس لیے ہمیں جمع کیا، تبا لک سائر الیوم، تو یہ ہمیں لہٰذا جمع کرنا، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا، اس بات کے لیے ہم نے کتنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارا مشکلات حل نہیں کر سکے اور تو کہتے کہ ایک نے سب کر دیں گے۔ بھائی بزرگ اور دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات لے کر آیا، کلمہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ دنیا آخرت کی سارے بھلائی۔ انسان دنیا میں جو چیز چاہتا ہے وہ موجود ہے ایمان میں۔ دنیا کے انسانوں کے پاس سب انسان کے پاس عزت محبوب ہے، سب عزت چاہتا ہے، ذلت ہی کسی کے پاس محبوب نہیں، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، یعنی اعلیٰ حسب نسب کے ہو یا ادنا ہو، سب کے پاس عزت محبوب ہے، عزت مانگتا ہے۔ بھائی اور بزرگ اور دوستو، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فرمایا اگر عزت چاہو تو ایمان بناؤ، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فرمایا ارے ایمان تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔
اللہ کی حضرت سے آتا ہے عزت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ سے درست ایمان والوں کے لیے عزت۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کننا ذلہ قوم واعزنا اللہ بالاسلام، ارے دنیا میں تو ہم ایسے قوم تھے کوئی ہمیں پوچھتا نہیں، ہم بالکل لوگوں کی نظر میں گھٹیا تھا، لیکن اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ہمیں ایمان اور اسلام دے کر ہم کو عزت دیا۔ فرمایا جو اس ایمان کو چھوڑ کر دوسرے کسی چیز کے ذریعہ عزت مانگے گا اللہ اس کو اسی میں ذلیل کرے گا۔ اسی لیے ہمارا ذلتی کا آج جو دنیا میں ہم مسلمان دیکھتے ہیں کہ ہم تو ذلتی میں ہیں، سبب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اسباب سے عزت مانگتے ہیں، دنیا کے اسباب سے عزت نہیں ہوتا۔ بڑے کار والا صاحب ہے، جا رہے ہیں لوگ سلام کریں، وہ بیچارہ سمجھتے کہ مجھے سلام ہے، اصل میں ان کی گاڑی کا سلام ہے، جب گاڑی نہیں تو کوئی نہیں پوچھتا۔ کرسی پہ ہے ایک شخص شاندار کرسی میں بیٹھا ہوا، سب لوگ سلام کرتے ہیں، لیکن جب دوستوں کرسی چلا گیا، جیل میں چلا گیا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، نام بھی نہیں لیتا۔ اس لیے دنیا کے اسباب سے جو عزت حاصل کیا جاتا ہے یہ عزت نہیں، اصل عزت تو ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اسی لیے ایمان والا جہاں بھی جائے اس کا عزت۔ اسی لیے حضرت بلال نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ان کا کوئی حسب نسب تھا، نہ ان کے پاس کوئی مال، نہ دیکھنے میں خوبصورت اور لمبے آدمی، ان کا ناک بہت موٹے اور سیاہ آدمی تھا، لیکن عزت اللہ نے کیسا دیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بیٹھا ہوا، خالد بن سعید جو مکہ مکرمہ کی بڑے سردار، عیسائی اور بڑے بڑے سردار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا مجلس میں، انہوں نے کہا کہ تشریف رکھے، لیکن خبر آیا کہ بلال آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے جگہ چھوڑ کر دروازہ پر جا کے استقبال کیا اور فرمایا جاء سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گیا۔ دوستو کیا ان کے پاس کوئی دنیا کی صنعت تھا کہ یہ سید زدہ ہے؟ اتنا عزت کیسے ملا ان کو؟ اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی، آخرت میں کتنا بڑا عزت کہ جب آخرت میں حساب ختم ہو گیا، اب جنت میں والا جنت میں روانہ اور جہنم والوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے فرشتہ، تو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صوفی تو اٹھنے آئے گا اور اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں گے، اور اس کی لجام جو ہوتے ہیں نا، لگام ہوتے ہیں، وہ حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگا، کھینچتا ہوا جنت میں چلے جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم کیا عمل کرتے ہو کہ تیرے پیر کی آواز جنت میں میں میرے سامنے سنتا ہوں تو آگے آگے میرا چل رہا ہوں۔ خادم آگے ہی ہوتا ہے۔ تو بھائی اور بزرگ اور دوستوں، اس سے بڑھیا اور کیا عزت ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملا، ایمان کی برکت سے، ایمان پر انہوں نے قربانی دیا تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو اتنا عزت دیا۔ دنیا کی ہر انسان چاہتے ہے کہ ہمارا سر اوپر میں رہے، بڑا ہی مانگتا ہے، یا انسان کی طبیعت میں ہے، لیکن دوستو ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا، حسب سے نہیں ہو سکتا کہ میں فلانا خاندان کا ہوں، تو فلانا خاندان کا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو سب سے زیادہ بڑا خاندان یہی ہے، ان کی نسل سے اکثر نبی آئے ہیں، جن کا پوتا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہے۔ کچھ نہیں ملا، خواجہ ابو طالب کو نہیں ملا، اس سے نہیں ملتا۔ بڑائی اور بلندی ایمان پر، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اوپر ہو کر رہو گی اگر تمہارے پاس ایمان ہو، ایمان کامل ہو، ایمان ایسا ہو جس ایمان نے تم کو حرام سے روک دے، اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے، تو تمہارا سر اوپر ہو کر رہے گا، اور نہ دنیا کی کسی چیز سے تم اوپر نہیں آ سکتے ہو۔ دوستو اسی طرح دنیا کے انسان کے پاس محبوب سب سے زیادہ کیا ہے کہ بھائی اللہ کی ہم کو اللہ نصرت کرے، مدد کرے، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم کو اللہ کی نصرت و مدد، اللہ کی تائیدت غیبیہ ہم کو مل جائے۔ دوستو اس کے لیے بھی اللہ نے ایمان کا شرط لگایا، کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فرمایا کہ میرے ذمہ میں ہے کہ مومنین کا نصرت کرو، اسے مسلمین نام کے پر نہیں، ایمان والے، کامل ایمان والے ہو تو ان کے لیے اللہ کی نصرت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
ان کا یہ حالت تھا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم جو دشمن کی مقابلہ کرتے ہو نہ یہ تعداد کے ذریعے سے نہیں دوستو. اسی طرح فرمایا کہ ہتھیار سے نہیں, ہم تو ان سے لڑتے اللہ کی نصرت و مدد سے. ہم کم ہیں لیکن اللہ کی نصرت و مدد وہی اصل چیز ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنا جان مال کو اس ایمان پر لگایا, ایمان کی محنت پر لگایا, تو اللہ جل شانہ عما نوالہ کی نصرت و مدد ہو گیا ان کے ساتھ. اسی لیے وہ تھوڑا لیکن کام ہو. اسی طرح دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, دنیا کے انسان کی طبیعت ہی میں ہے کہ بھائی سارے انسان ہمیں محبت کرے. اس کے لیے دنیا کے انسان مال خرچ کرتے ہیں اور سب انسان مجھے سلام کرے. دوستو محبت جو ہوتا ہے وہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایمان ہو عمل ہو تو محبت, اور نہ یہ محبت نہیں ہوتا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جن کے پاس ایمان ہو عمل ہو اللہ جل شانہ عما نوالہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے. تو اس کا ترجیح کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے ایمان اور عمل کے ذریعے سے. پھر جب اللہ اس کو محبت کرنے لگتے ہیں تو حملۃ العرش اللہ کی عرش اٹھانے والے فرشتہ کو حکم فرماتے کہ میں فلانا کو محبت کرتا ہوں, میرا بندہ کو تم بھی محبت کرو. تو پھر انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خبر دے کہ اللہ اور ہم اللہ کے فلانے بندے کو تم بھی محبت کرتا ہو, تم بھی کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر پہلے آسمان والوں کو, پھر انہوں نے دوسرے آسمان والوں کو کہ اللہ کے فلانا بندے اللہ اور عرش اٹھانے والے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ہم سارے آسمان والے اس کو محبت کرے, تم بھی کرو. تو پھر چوتھا آسمان والے محبت کرنے لگتے. پھر انہوں نے پانچواں چھٹا ساتواں آسمان تک آ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے یہ آواز لگاتا ہے پہلے آسمان والے جو دکھائی دے رہی ہے ہمارے سر پر, اس آسمان والے کے دیکھیں آئے دنیا والوں فلانا بیٹا فلانا اللہ کی بندے اللہ اور عرش اٹھانے والے اور جبرائیل علیہ السلام اور سارے آسمان والے محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو. فیوضع لہ القبول, اس کے لیے زمین پر قبولیت آ جاتے ہیں. اب انسان کیا ایسے آدمی کو کسی نے چائے پلایا تو آپ نے سعادت مندی سمجھتا ہے کہ آج موقع مل گیا فلانا کو میں نے ایک پیالہ چائے پلایا, ارے دودھ پلایا. یہ تو انسان کے دل میں ان کا محبت, حتیٰ کہ درندے کے اندر اور ایسا ہی دوستو مہلک جانور وہ بھی ان کو محبت کرتے ہیں. اسی لیے آیا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے, کہیں جا کے جنگل میں داخل ہوا, راستہ بھول گیا. اب وہ پریشان ہو گیا, جدھر جا رہے ادھر راستہ ان کو نہیں مل رہا ہے, جنگلی جنگل. اتنے میں دیکھا کہ شیر ان کے سامنے تیار ہو رہے ہیں ان کو کھانے کے لیے, تیاری ہو رہا ہے اس کا. دیکھتے ہی وہ گھبرایا نہیں, فوراً وہ شیر کے قریب پہنچے اور جا کے فرمایا آیا ابو الحارث, شیر کو کہا انہوں نے, عرب ابو الحارث کہتے ہیں کہ تم مجھے کھانا چاہتے ہیں, تم مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفینہ ہوں, صحابی ہوں. اتنا کہنا شیر اب زمین پر بیٹھ گیا شرم کی مارے سے, 2 مہینہ بند ہو گیا. تو اس کے بعد وہ یہاں سے بھاگا نہیں. انہوں نے شیر کو کہا کہ دیکھ ابو الحارث میں نے راستہ گم کر لیا, میرا ساتھی لوگ کہاں ہے اور کس راستہ سے میں جا کے ان سے ملو مجھے معلوم نہیں. فرمایا شیر کھڑا ہو کر اس نے دم ہلانا شروع کیا, گویا کہ انہوں نے ان کو بتا رہے کہ میرے پیچھے آؤ. اب شیر آگے چل رہا ہے اور حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ پیچھے چل رہا ہے. چلتے چلتے جنگل گزار کے ان کے ساتھی لوگ جہاں وہاں تک پہنچایا اور ایک چیخ مار کے واپس ہو گیا جنگل میں. فرمایا کانما ودانی, شیر نے گویا کہ مجھے رخصت کیا کہ تمہارا کام ہو گیا, تمہارا ساتھی مل گیا, مجھے چھوڑو میں جاتا ہوں. دوستو اللہ نے چیتا شیر جس نے انسان کا کھانے کے حرص میں ہوتا ہے وہ ان کے لیے رہبر بن گیا
اللہ نے اس کے دل میں بھی محبت ڈال دیا. اسی لیے اللہ والوں کی محبت ہوتا ہے کیونکہ اللہ جل شانہ ان کو محبت کرتے ہیں. کتنے زمانہ ہو گیا صحابہ کرام نہ ہم نے دیکھا نہ ہمارے باپ نہ دادا انہوں نے دیکھا, لیکن ان کی محبت آج ہمارے دل میں ہے. اپنے بھائی کو گالی دیا تو پھر بھی برداشت کر سکتا ہے, لیکن کسی نے بلال کو گالی دیا تو کوئی ایمان والا برداشت نہیں کرے. حتیٰ کہ بے نمازی بھی سب سے پہلے جان دے دے گا, تو بلال کو گالی دے, اتنا ہمت ہم زندہ ہو. یہ محبت اللہ کی طرف سے آتے ہیں. دنیا کے پیسہ سے, دنیا کے کسی عہدہ سے یہ عزت اور یہ محبت نہیں حاصل ہوتا. دوستو, اسی لیے امن عافیت اللہ نے ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ انسان کی امان اور عافیت. آج یہ اشتراکی مسئلہ ہے پورے دنیا میں, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان, سب کے لیے سب سے بڑا دنیا میں ابھی جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ امان کے لیے, امان کے پیچھے, چاہے مسلمان ملک ہو یا غیر مسلمان ملک ہو. اور اتنے یعنی ہتھیاروں کا جو ایجاد ہو رہا ہے تاکہ امان حاصل ہو جائے. ہر ملک والا, غرب والا, مشرق والے, مغرب والے, جنوب شمال والے, سارے دنیا کی مسلمان ہو یا غیر مسلمان سب یہ امان چاہتے ہیں. لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا نہ ہتھیار سے, نہ تعداد سے, نہ اور کسی راستہ سے تم کیا کر سکتے ہو, امان حاصل کر سکتے ہو. امان تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ جس کو امان دے ہر حال میں اس کا امان ہے. اکیلا بھی ہے تو پھر بھی امان ہے, لوگوں کے درمیان ہے تو وہاں بھی اس کو امان ہے. اللہ جل شانہ جس کو امان دیتے. اسی لیے والذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ نے فرمایا جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہیں, یعنی شرک سے ایمان کو پاک کیا, ہر قسم کی شرک, اکیلے خالص اللہ کی ذات پر ہو تو اللہ کی طرف سے ان کو امان ہے. روم والے, فارس والے ان کی دشمنی میں چڑھا ہوا ہے اور ان کو کیسے ختم کیا جائے اس کی فکر میں ہے, لیکن ان کو اللہ نے امان دے دیا ہے. دوستو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی جماعت شام میں وہاں تعاون شروع ہو گیا, اسی لیے وہ پریشان تھا. تو روزانہ انہوں نے جب چاشتی ہو جاتا تو مدینہ کی مغربی جانب احد کی طرف جا کے وہاں انتظار کرتے تھے کہ کوئی خبر آ رہے شام سے, کیونکہ وہاں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ہے, حضرت معاذ بن جبل, شرحبیل بن حسنہ, یہ سارے بڑے ادھر ہی تھا اور اکثر ہی وہاں فوت ہو گئے تھے اس تعاون میں. تو دوستو ان کے انتظار کرتے تھے, پھر وہاں جب تھکان آتا تو آرام کرتے, پھر وہاں سے آگے ظہر کی نماز پڑھتے. ایک یہودی نے دیکھا کہ ان کو تو شہید کرنا بہت آسان بات ہے, اس نے ایک دن تلوار لے کر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے ہی درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, ان کی سواری دور ہے. جب وہ قریب آیا تو اچانک ایک شیر کود پڑا اس کی طرف اور اتنا زور سے آواز کیا وہ بیچارہ بے ہوش ہو کر زمین میں گر گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی نیند چلا گیا, دیکھا کہ ایک آدمی یہاں بے ہوش ہو کر گرا ہوا ہے, بس اس پر پانی چھٹکا مارا وغیرہ. تو پھر اس کی جب عقل آیا اور اس نے جب پھر اس کے اندر ہوش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا کہ امیر المومنین میں تو یہ برا نیت لے کر آیا تھا کہ آپ کی سر کو اتار دو بدن سے, لیکن امیر المومنین ایک شیر ایسا آیا اور جس نے ایسا زور سے حملہ کیا کہ قریب تھا مجھے وہ کھا لے. اب شیر تو کہہ رہی ہے یہ دنیا کی شیر نہیں تھا, یہ اللہ کی طرف کا شیر تھا. بھائی اور بزرگ اور دوستوں, تو جس آدمی کو, جس انسان کو اللہ نے امان دے دے تو دنیا والا کیا کر سکتا ہے. اب یہ بات ہوتا ہے کہ حضرت عمر تو پھر مدینہ میں شہید ہوا کیسا. دوستو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے مانگ کر لیا, سوال کر کے لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگتے تھے اللہ سے, اے اللہ میں نے ارزق میں شہادت فی سبیلک وفی بلد حبیبک, اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما, اور لیکن اے اللہ میرا موت تیرے حبیب کے شہر میں ہو. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صاحبزادی فرمائے کہ ابا جان یہ عجیب دعا ہے آپ کا اور عجیب بات ہے, آپ شہادت بھی مانگتے ہو اور مدینہ میں موت بھی چاہتے ہو, یہ تو کیسے جمع ہو, یا تو سارے مسلمان ہیں. آپ اگر شہادت چاہتے ہیں تو
ایران میں چلے جائیں یا تو شام میں چلے جائیں, وہاں جا کے ہم وہاں شہادت حاصل ہو سکتا ہے. تو فرمایا بیٹی سنو, جس اللہ نے عمر جیسا آدمی کو ہدایت دیا, ایمان عطا فرمائی, اور جس نے مجھے ہجرت کی دولت سے مالامال فرمایا, اس اللہ کے پاس یہ مشکل نہیں کہ میرا موت مدینہ بھی ہو جائے اور شہادت بھی مل جائے. دوستو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب مستجاب الدعوت تھا, دعا قبول ہوئی, اسی لیے ان کا شہادت مدینہ میں ہوا, اور نہ امان اللہ کی طرف سے تھا. دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, جو دنیا میں انسان چاہتے کہ ہمیں بیوی بچہ کو لے کر آرام سے رہو, ساتھ مدد مندی کے ساتھ میں رہو, دنیا میں آرام اور راحت کے ساتھ رہو, تو اس میں بھی اللہ نے ایمان عمل کا شرط لگایا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. دوستو, جس نے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, نیک عمل کو اچھا بنایا, اچھا سے اچھا بنایا, ایمان کے ساتھ, یعنی یہ ایمان کے ساتھ یہ عمل کو اس نے اچھا بنایا, تو اللہ نے ان کو دنیا میں پاکیزہ زندگی, آخرت میں تو جنت ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے یہ پاکیزہ زندگی آ جائے تو دوستو, کھائے بھی, مل گیا تو بھی خوش, نہ ملا تو بھی خوش. بیوی یہ نہیں کہے گا کہ کیسے گھر میں آیا ہو کہ فقر و پکا ہے, آپ کو خبر نہیں, آپ کو اتنا عقل نہیں تھا کہ بھائی کھانے پینے کی بھی انتظام کرنا پڑے, آپ نے شادی کیا, یہ سب بات نہیں. ایک دن نہیں ملا, 2 دن نہیں ملا, یہ نہیں, بلکہ چاہے گا کہ بھائی اللہ تو میرے ہے, میرا رب ہے, میرا شوہر اللہ کے دین کے لیے جا کے شہید ہو جائے, تو اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں کرے. گھر میں اللہ نے پاکیزہ زندگی, اسی لیے عمرو بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی محترمہ, گھر میں آیا عمرو بن جمح رضی اللہ عنہ, فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دیا تھا کہ میں اللہ کے راستہ میں نکل جاؤں احد میں. تو بیوی نے اور ان کو ترغیب دے رہی ہے. بیوی نے کہی کہ ہاں, ہم نے دیکھا کہ آپ وہ آپ کو معذرت پیر لے کر واپس آ رہے ہو, ناراض ہو گئے. نکلا گھر سے, دعا مانگے, اللہم لا تردنی الی اہلی, اللہ مجھے میرے حال کے پاس واپس لوٹا مت. گیا اللہ کے راستہ میں, ایک لڑکا کے ساتھ وہ شہید ہو گئے. بیوی نے بھی تیار کر کے دے جا کے شہید ہو جاؤ اللہ کے راستہ میں, گھبراہٹ نہیں. تو بھائی اور بزرگ دوستوں, شہید ہو گیا, بیوی کا خبر ملی, بیوی گیا اٹھنی لے کر تاکہ مدینہ میں لے آئے, لاش لا کے یہاں دفن کرے. لیکن جب اٹھ پر لاش کے ان کو لانا چاہا, لیکن اٹھ آ نہیں رہا, احد کی طرف کھڑا رہتے. خبر گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ انہوں نے گھر سے نکلنے کے وقت کوئی بات کہا؟ بولے ہاں, یہ دعا مانگی. بولے اللہ کی طرف سے اٹھنے کا حکم ہے, وہ مدینہ کی طرف نہیں جائے گا, ان کو یہی دفن کرنا, ان کا قبر احد میں ہے. بھائی اور بزرگ اور دوستوں, پاکیزہ زندگی حاصل ہونا ہے ہمیں کہ بھائی کم زیادہ جو بھی ہو, ہر حال میں ہم گھر میں آرام اور راحت سے رہیں. تو دنیا کی کوئی چیز سے نہیں بنے گا. گھر میں دنیا کی ساری چیز آپ بھی لائیں تو پاکیزہ زندگی نہیں آ سکتا, آرام راحت نہیں مل سکتا. تو دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو, ہمارے صالحہ ہو. تو بچوں کو عید کے دن بھی چیز ملا تو خوش, والد صاحب اللہ کے راستہ میں تو وہاں بھی خوش ہوگا. دوسروں نے نیا کپڑا پہنا تو وہ کہے گا کہ ہاں تم نے نئے کپڑے پہن لیا, آج تمہارا عید کال ختم ہو جائے گا, لیکن ہمارا عید انشاءاللہ جنت میں ہوگا. ہمارا والد صاحب اللہ کے راستہ میں ہے. پاکیزہ زندگی کا نتیجہ یہ بنتا ہے, نہ بچہ ناراض, نہ بچی ناراض, سب خوش. اللہ نے جس حال کو رکھا میں پاکیزہ زندگی حاصل ہونا, یہ اللہ کی بہت بڑا نعمت ہے. عافیت کا ملنا دنیا سے میں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو. بھائی اور بزرگ اور دوستوں, ایسا ہی ہم چاہیں کہ ہمارے زندگی کی سارے حاجت پورا ہو جائے. حاجت کا پورا ہونا چیزوں کو جمع کرنے سے نہیں ہوتا. زیادہ چیز بھی مل جائے, پیسہ زیادہ ہو جائے تو اس سے حاجت پورا اس کے ساتھ ہونا, ان کے ساتھ تعلق نہیں. اللہ اگر چاہے تو تھوڑے سے بھی کام بنا دیتا ہے. اسی لیے دوستوں, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ جل شانہ والوں نے فرمایا کہ اگر
بستی والے شہر والے ایمان بنا لے اور ایمان کے ساتھ تقوی حاصل کر لے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے ایمان کو بچا لے، تو دوسرے ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں اللہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے دوستو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے مہمان کون لے جائے گا مہمانی کے لیے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے شخصیت کہ نیک کام میں کبھی پیچھے نہیں ہوتا، تو ان کو معلوم ہے گھر میں کھانے پینے کا انتظام بہت ہی تھوڑا ہے کہ مدینہ کی مسئلہ ہے، تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں، اللہ کے مہمان کو لے جاؤ مہمانی کرو۔ تو انہوں نے لے گیا، جا کے گھر میں صاحبزادہ کو فرمایا کہ جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں آ گیا۔ ان کا عادت شریفہ یہ تھا کہ پہلے رات میں انہوں نے وہ نماز پڑھتے عبادت کرتے، آخری رات میں جا کے آرام کرتے۔ کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بلا کے یہاں روٹی کھلا کے دیتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آخر رات میں گھر جاتے، وہاں جانے کی بعد میلا تو کھایا اور نہیں تھے، آرام فرماتے، تو انہوں نے آ کے اپنے عادت کے اعتبار سے نماز شروع کر دیا۔ تو ان کی صاحبزادہ نے کھانا پیش کیا عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ نے مہمانوں کو۔ مہمان لوگوں نے کہا کہ گھر والا کہا ہے، وہ تو گیا مسجد میں تاخیر ہوگا، اب حضرت کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مہمان میزبان ایک ساتھ کھانا ہے، ہم ان کے انتظار کریں گے۔ تو انہوں نے سمجھایا بہت لیکن یہ نہیں سمجھے، کہا کہ نہیں ہم ان کے علاوہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو یہ انتظار میں تھا، اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آیا، آگے دیکھا یہ لوگ انتظار میں، بھائی کھانا کھایا تم نے؟ بولے نہیں کھانا کھایا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ صاحبزادہ نے نہیں دیا ان کو کھانا پیش نہیں کیا، گرم ہو گیا۔ فرمایا سر جیسے کہ ہم بلد اسے کہنا کہ احمد، ایسا لفظ انہوں نے کہا۔ تو حضرت عبد الرحمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر بہت نرم آدمی ہے، لیکن جب گرم ہو جاتا ہے تو بہت گرم ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ میں آئے گا، ابھی تو مجھے پٹائی کرے گا، بھاگ گیا، کہا کہ میں نے پتھر کے پیچھے جا کے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ تو انہوں نے قسم دیا، ارے اللہ کی قسم میرا آواز سنتا تو جلدی نکلا۔ تو اب وہ نکل آیا، ادھر سے بات چلی تو معلوم ہوا کہ مہمان کو کھانا انہوں نے پیش کیا لیکن مہمان نے نہیں کھایا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں تم نے نہیں کھانا کھایا؟ کہ آپ نے اس لیے تاخیر کیا، کھانا نہیں کھایا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو ان کی دل سر پہ غصہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آج رات میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ مہمان بھی ہوئی جائے، مہمانوں نے بھی ہوئی، فوراً انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اللہ کی قسم کھائی، آپ کے علاوہ ایک لقمہ بھی نہیں پکڑیں گے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو شیطان آیا، اللہ نے مجھے موقع دیا کہ ثواب حاصل کرے، اب اس سے مجھے محروم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی مہمان، اللہ کے رسول کے مہمان بھوکا رہے۔ تو فرمایا کہ بھائی کھانا لاؤ، اور مہمان کو فرمایا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، تمہارا قسم ٹھیک رہے، میں میرے قسم کا کفارہ ادا کر دوں۔ کھانا کھایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا، مہمانوں نے کھایا، پھر صاحبزادہ نے کھانا کھایا، پھر دوستوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انداز ہوا کہ کھانا تو تھوڑا ہی تھا، کچھ باقی نہیں رہا بیوی کے لیے، تو گھر گیا، محبت کی بات کی، یا اخت بنی فراس کی بہن، آپ کی کھانا کا کیا حال ہے؟ بیوی نے بھی ویسے ہی جواب دیا، دین ہے محبت ہے، اور نہ تو